بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین، کاروبار کی بنیادی اقسام کا تعارف چل رہا ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم بنیادی طور پر کاروبار کی جو قسم ثانی ہے یعنی پارٹنرشپ، جسے شراکت بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ انفرادی کاروبار کے حوالے سے ہم نے جو تفصیلات تھیں وہ گزشتہ لیکچر میں دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد کارپوریشن اور کمپنی کے حوالے سے تفصیلات آئندہ آنے والے لیکچرز میں ذکر کیے جائیں گے۔ چنانچہ شراکت کا مفہوم یعنی پارٹنرشپ کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ شراکت کاروبار کی ایک ایسی تنظیم یعنی ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ اشخاص یا دو سے زیادہ پارٹیز یا دو سے زیادہ افراد بحیثیت مجموعی کاروبار کرتے ہیں، یعنی شراکت دار مالکان مقررہ شرائط اور معاہدے کے مطابق ایک خاص نسبت سے زمین، محنت اور سرمایہ یعنی وسائل فراہم کرتے ہیں اور باہمی طور پر کاروبار کے امور سنبھالتے ہیں۔ نفع یا نقصان طے شدہ حصص کے تناسب سے تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی کاروبار کی اب شراکت کی پھر مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، اس میں مختلف تفصیلات ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شراکت ایک ایسا کاروبار ہے جس میں ایک سے زائد افراد شریک ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے سرمایہ محنت کو بھی شراکت میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی شراکت کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں، جیسے لیگل ایڈوائزری فرمز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک سے زائد لوگ مل کر ایک فرم بناتے ہیں اور کلائنٹس کو لاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے معاملات کرتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح آڈٹ فرمز ہوتی ہیں، اسی طرح اور بہت ساری بہت سارے ادارہ جات ہیں جو پارٹنرشپ کی بیس پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شراکت کی بنیادی اقسام جو کہ موجودہ قانون اور عصر حاضر کے طریقے کے مطابق ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک قسم جو ہے وہ عمومی شراکت یعنی جنرل پارٹنرشپ کہلاتی ہے۔ عمومی شراکت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں ہے کہ شریک کتنا حصہ ڈالے گا، دوسرا شریک کتنا حصہ ڈالے گا، کوئی تناسب نہیں ہے کہ کوئی کتنا نفع دے گا، کوئی کتنا نفع نہیں دے گا، یعنی دونوں جو ہے وہ شریک وہ سرمایہ بھی ادا کریں گے اور دونوں محنت بھی کریں گے اور دونوں نفع میں برابر شریک بھی ہوں گے یا جس تناسب سے طے ہو اس کے حساب سے شریک بھی ہوں گے۔ اسے عمومی شراکت کہا جاتا ہے۔ دوسری شراکت جسے محدود شراکت کہا جاتا ہے یعنی لمیٹڈ پارٹنرشپ، اس میں ایسی شراکت ہے جس میں ایک شریک دوسرے شریک کے تمام تر کاروبار میں بسا اوقات شریک نہیں ہوتا یا دوسرے شریک کے تمام تر دورانیہ شراکت میں بسا اوقات شریک نہیں ہوتا، بلکہ ایک لمیٹڈ طور پہ شراکت کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس کے 5 یونٹ ہیں اور وہ ایک شخص کی کمپنی ہے۔ اب دوسرا شریک اس میں اگر شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں 5 یونٹس میں شریک نہیں ہوں گا بلکہ میں کسی ایک یا کسی 2 یونٹ میں شریک ہوں گا، تو اس کی شراکت جو ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہوگی، جبکہ دوسرا جو شریک ہوگا اس کی شراکت جو ہے وہ ایک الگ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ دوسرے اثاثہ جات میں بھی وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ تو ایسی شراکت کو لمیٹڈ پارٹنرشپ یعنی محدود شراکت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جو شراکت کی ہے وہ ہے محدود لائبلٹی یعنی ذمہ داری کی شراکت۔ یعنی پہلی دونوں اقسام میں شراکت کی جو لائبلٹی ہے وہ مکمل جو ہے دونوں شرکاء پر ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو تیسری قسم ہے اس میں بس اوقات اس طرح سے ہوتا ہے
کہ شریک جو ہے، ایک شریک جو ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ بسا اوقات یا تو سرمایہ تو لگاتی ہے لیکن بسا اوقات محنت میں شریک نہیں ہوتی، بسا اوقات جو ہے وہ نفع میں اپنا تناسب کم کرتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ کسی ایک خاص جہت میں شریک ہوتی ہے، دوسری جہت میں شریک نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے پاس جو لائبلٹی ہے اس کو محدود لیتی ہے، اور اسی طرح کی شراکت جو ہے وہ دوسرے شرکاء کے ساتھ کرتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر شراکت کی 3 اقسام ہیں جنہیں عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ شراکت کے بنیادی عناصر کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، شراکت کا سب سے جو اہم عنصر ہے، سب سے جو اہم ستون ہے، وہ شراکت کا معاہدہ ہے۔ چنانچہ اس کے بھی لیگل جو ہے وہ ڈیزائنز ہیں، لیگل طریقہ کار ہیں، اس کے مطابق یہ معاہدہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شراکت میں ذمہ داریوں کا تعین ہے۔ ظاہر ہے محنت بھی اگر دونوں شرکاء کر رہے ہیں تو ذمہ داری کا تعین ضروری ہے کہ کون سا شریک کیا ذمہ داری ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں شراکت کا تسلسل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہوگا تو کیسے ہوگا، نہیں ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی شراکت کے بنیادی عناصر میں شامل ہیں۔ اسی طرح باہمی وکالت یعنی ایجنسی، یہ بھی شراکت کا اہم عنصر ہے، یعنی جب ایک شریک جو ہے کہیں پہ کچھ پریزنٹیشن دے گا یا کوئی معاملہ کرے گا تو وہ اپنے دیگر شرکاء کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شریک جو ہے وہ کام کرے اور کوئی ایگریمنٹ یا معاہدہ کرے اور دوسرا شریک جو ہے وہ اس معاہدے سے انکار کر دے، کیونکہ وہ سب کی ریپریزنٹیشن سمجھی جائے گی۔ اسی طرح شراکت داران کی تعداد، یہ بھی ایک اہم عنصر ہے کہ کتنے شراکت داران ہوں گے اور کس انداز میں وہ کسی شرکت اور پارٹنرشپ کے معاہدے میں شریک ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح اس شراکت یعنی پارٹنرشپ کے چند فوائد ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کی طرف لوگ راغب کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھی انفرادی کاروبار کی طرح آسان ہے، یعنی وہاں ایک شخص اپنے طور سے کاروبار شروع کرتا ہے، یہاں ایک یا دو یا چند محدود لوگ جو ہے مل کر کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اس میں بھی قانونی طور پر آسانیاں ہیں۔ تیسری چیز جو انفرادی کاروبار میں نہیں تھی وہ ہے رسک شیئرنگ، یعنی جب 2 لوگ ہوں گے تو اس کا نقصان اور اس کا جو رسک ہے وہ 2 لوگ شیئر کریں گے، اور ایک آدمی ہوگا تو ایک شیئر کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے اور 2 لوگوں کا فیصلہ وہ اس میں پختگی ہوتی ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح مختلف الاذہان ماہرین موجود ہوں گے، یعنی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس جب کسی ایک جو ہے پرٹیکولر ٹاسک پہ کام کریں گے تو اس کے رزلٹ ڈفرینٹ ہوں گے۔ اسی طرح اس کا اختتام بھی انفرادی کاروبار کی طرح آسان ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں جیسے انفرادی کاروبار ہے اس میں جو ہے وہ سرمایہ محدود ہوتا ہے، ایک ہی شخص کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اتنی ہی وسعت کے مطابق کام کر سکتا ہے، لیکن پارٹنرشپ میں چونکہ 1 سے زائد افراد ہوتے ہیں اور 1 سے زائد افراد ہو سکتے ہیں، شروع میں 3 افراد تھے، بعد میں 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، تو سرمایہ وافر مقدار میں دستیاب ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر ایکسپینشن، جس کی بنیاد پر مزید پروڈکٹ اور جس کی بنیاد پر مزید کاروباری معاملات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند اہم فوائد تھے شراکت کے جو ذکر کیے گئے۔ اسی طرح شراکت کی چند مشکلات بھی یہاں ذکر کی جاتی ہیں، چنانچہ یہ بھی انفرادی کاروبار کی طرح ان لمیٹڈ لائبلٹی ہے، یعنی اگر یہاں بھی واجبات کھڑے ہوتے ہیں تو ان واجبات کی ادائیگی کے لیے جو شراکت دار ہیں ان کے حصص کو بیچا جائے گا، ان کی واجبات جو ہیں وہ ان کے ذاتی ایسٹس کے ذریعے بھی ادا کیے جائیں گے۔ دوسری چیز اس میں بھی ہر شریک تمام ذمہ داریوں میں حصہ دار ہوتا ہے، یعنی کسی ایک شریک نے اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیا کہ جو دوسرے شریک کے لیے فیزیبل نہیں تھا تو بہرحال اس شراکت کی وجہ سے اس دوسرے شریک کو بھی اس ذمہ داری میں برابر کا شریک ہونا پڑے گا۔ اسی طرح چونکہ یہ 2 سے زائد لوگوں کے درمیان معاملات
کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو اس میں عدم اتفاق کا بھی احتمال رہتا ہے۔ اسی طرح ایک غلطی اگر کسی ایک شریک سے ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ تمام تر شرکاء کو اٹھانا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے ان لوگوں نے غلطی نہیں کی ہوئی ہوتی۔ اسی طرح شراکت دار کے جانے کی صورت میں، یعنی اگر کوئی ایک شراکت دار چلا جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، نکلنا چاہتا ہے شرکت سے، تو اثاثوں کی ری ایویلویشن ہوتی ہے۔ مثلا ایک شراکت دار اگر نکل رہا ہے اور اس کا حصہ ہے 1 کروڑ روپے ٹوٹل شراکت ہے اور اس کا حصہ ہے 10 لاکھ روپے، تو ایسٹ کی ری ایویلویشن ہوگی جس میں 10% انکریز دیا جائے گا یا 5%، 8% انکریز دیا جائے گا، تو اس کا جو پیسہ لگا تھا وہ 10 لاکھ تھا، اب اس کے اوپر 10% انکریز جاتے ہوئے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی شراکت کے اصولوں کی وجہ سے اس میں ایک یہ نقصان بھی، ایک یہ مشکل بھی شراکت کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ اب ہم ایک نظر شراکت کے کاروبار کے بنیادی جو نکات ہیں، فقہی نکات، جہانی شرعی اصول کہاں کہاں متوجہ ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اسی طرح سے کہ بنیادی کاروبار جس میں شراکت ہو رہی ہے اس کا جائز ہونا ضروری ہے، یعنی دیکھا جائے کہ ایسا کاروبار تو نہیں جس میں شراکت ہو رہی ہے کہ وہ شرعاً جائز ہی نہ ہو، تو ایسی شراکت بھی جائز نہیں ہوگی اور پھر ایسے معاملات یہاں گمبھیر ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ شراکت کے جو معاہدے ہیں ان کا شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ہے۔ چنانچہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹرانزیکشنز، یعنی شراکت کے کاروبار کے جو معاملات ہیں، مالی معاملات، ان کا بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ہے۔ اسی طرح یعنی ذیلی تھرڈ پارٹی معاہدے، یعنی جیسے ذاتی کاروبار کا حصہ تو نہیں ہے کچھ چیزیں، لیکن بہرحال ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذاتی کاروبار کے علاوہ بھی معاہدے کرنا ہوتے ہیں، تو وہ معاہدے بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ اسی طرح ملازمین کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہوں، اور ملکی جائز قوانین کی پاسداری بھی اس میں فقہی اعتبار سے اہم ہوتی ہے۔ تو یہ چند اہم فقہی نکات ہیں جن کو اس طرح کے کاروبار میں دیکھا جاتا ہے۔ شرعی نکات ہیں جن اگر یہ بنیادی نکات واضح اور درست ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو ایسے کاروبار میں جو ہے وہ شریعت کے مطابق چیزیں درست چلتی ہیں، ورنہ پھر وہ شرعی خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کاروبار میں شرعی حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں خلاصے کے طور پہ عرض یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کاروبار کی جو دوسری قسم ہے یعنی پارٹنرشپ یعنی شراکت، اس کی تفصیلات، اس کی اقسام، اس کے بنیادی عناصر، اس کے فوائد اور اس کی مشکلات کو دیکھا، اور آخر میں ہم نے اوورآل یہ دیکھا کہ کون سے فقہی نکات جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کیا شرعی امور اور اصولوں کا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔